آپ کو یہ ایک ترانہ جو سعودی عرب کا جو نیشنل اینتھم ہے، جو انہوں نے اپنے نیشنل ڈے پر ابھی لانچ کیا، میں وہ یہ آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، جس میں آپ دیکھتے ہیں پاکستان سے کسی شخصیت کو انہوں نے اس اینتھم میں شامل نہیں کیا، صرف عمران خان اس میں آپ کو نظر آئیں گے پرنس محمد بن سلمان کے گلے لگتے ہوئے، اور یہ انہوں نے اپنے نیشنل اینتھم میں یہ چیز اس کو شامل کی ہے۔ اب بڑا سوال ہے میرا آپ سے بھی یہی، اور یہ میں شریف خاندان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر عمران خان اتنے ہی سعودی اس سے ناراض تھے، MBS اتنے ہی ان سے ناراض تھے، تو انہوں نے اپنے نیشنل اینتھم میں ان کا جو قومی ترانہ ہے اس میں عمران خان کو کیوں شامل کیا؟ ان کی ساتھ جو ملاقات تھی، جو ان کے ساتھ وہ گلے مل رہے تھے، ہنستے ہوئے ہم محمد بن سلمان کو دیکھتے ہیں، وہ عمران خان کو گلے لگا رہے ہیں، تو یہ پھر سب انہوں نے کیوں کیا؟ اگر عمران خان نے ان کو اتنا خفا کیا تھا، اگر عمران خان کچھ ایسا کر رہے تھے جو سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط تھا، تو پھر ان کو کیوں شامل کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران کو پسند نہیں کرتی، یہ نون لیگی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریاست کی ضرورت تھی عدم اعتماد کرنا، ریاست کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے نو کانفیڈنس کی، اور ہم نے اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اس کو ہم نے پے کیا۔ اب یہ جو ویڈیو آئی آپ کے سامنے، اس سے آپ کو کم از کم یہ جو بات ہے یہ تو یقین ہو گیا کہ سعودی عرب کے عمران خان سے کوئی تعلقات خراب نہیں تھے، پرنس محمد بن سلمان عمران خان کے خلاف نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے یہ قوم کو بتانے کی کوشش کی، شہباز شریف نے اور مریم نواز نے اور مریم اورنگزیب نے، کہ جی یہ جو گھڑی سعودی عرب نے دی تھی عمران خان کو، جس کے اوپر مکہ کا خانہ کعبہ کا وہ اس میں ڈائل تھا، تصویر بنی ہوئی تھی، اس سے سعودی عرب بہت ناراض ہوا کہ یہ جی ہم نے گھڑی دی، خصوصی گھڑی دی، اور خانہ کعبہ والی گھڑی تھی، اس کو عمران خان نے بیچ دیا۔